اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل ذی وقار اہل علم، اہل عرفان، علم دوست چہرے موجود ہیں۔ بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ممبر کے اس مصلی پیش کی میری پہلی نماز ہے، لیکن انکل اسلم میں نے کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی مزاج سے واقف نہیں، میں آپ کی طبیعتوں سے واقف نہیں۔ ہاں، اس جگہ پہ میری پہلی نماز ہے، لیکن میں نے کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی مزاج سے واقف نہیں، آپ کی طبیعتوں سے واقف نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پوری کائنات آدم و عالم میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ جی اگر میں نے بات ٹھیک کی ہے تو پھر تائید فرمائیں سر۔ حیدریہ بھائی، جب پیشوا ایک ہے تو پھر مزاج بھی ایک ہی ہوگا، رہنما ایک ہے تو پھر طبیعت بھی ایک ہی ہوگی۔ تو میں بالکل اس چیز سے گھبرایا وہ نہیں ہوں کہ آپ کی مزاج اللہ جانے کیسے، نہیں، مزاج آپ کے اور میرے تو عالم الازق سے ملے ہوئے، عالم ارواح سے ہمارے مزاج ایک ہیں، ہماری طبیعتیں ایک ہیں۔ تو ذرا سماعت بلند کیجئے گا، میں جملہ آپ کے حوالے کروں۔ آیت میں نے سرکار انتہائی خوبصورت آپ کے بچوں کو بھی یاد، سورہ یاسین آیت نمبر 82 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنا خلق کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ خلق کیسے کرتا ہوں۔ توجہ ہے، انما امرہ، حرف حرف کا ترجمہ کروں گا تاکہ یہ چھوٹے بچے بھی سمجھ کے جائیں۔ بزرگ تو مجھ سے کروڑ گنا اچھا پڑھے لکھے بہتر جاننے والے تشریف فرمائیں، بچوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ جب کچھ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، کوئی چیز بھی جب میں اللہ بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں بنانے بیٹھ نہیں جاتا۔ ان یقول لہ کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ میں اسے بنانے بیٹھ نہیں جاتا، میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ کن ہو جا فیکون، یہ طریقہ اللہ بتا رہا ہے اپنا خلق کرنے کا کہ میں اللہ خلق کیسے کرتا ہوں، بناتا کیسے۔ ایک ایک حرف پہ توجہ رہے تو نتیجہ آپ کے حوالے کروں۔ جب میں اللہ ارادہ کرتا ہوں کوئی چیز بنانے کا، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے اتنے پنڈال کے سامنے لائیو بات جا رہی ہے میری، یہ تو آپ چند ہیں، لیکن کیمرے کے پیچھے پوری کائنات کے سامنے میری گفتگو کو سنا جا رہا ہے۔ اتنے پنڈال کے سامنے میں ہاتھ باندھ کے اللہ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرا اللہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ جب میں کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ میرا اللہ یہ کن تو کہتا ہے، میرا اللہ یہ کن تو کہتا ہے۔ جب تو ارادہ کرتا ہے کوئی چیز بنانے کا تو تو کہتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں، یہ پکی بات ہے، کن تو کہتا ہے۔ اللہ کی آواز ہے ہاں ہاں کن میں کہتا ہوں۔ میں نے کہا میرا اللہ پھر ایک بار معذرت سے پوچھنا چاہتا ہوں، کن تو کہتا ہے؟ آواز پروردگار ایک نہیں 1000 بار پوچھ، کن میں کہتا ہوں۔ میں نے کہا میرا اللہ اگر کن تو کہتا ہے تو کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، کن کہنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تیری زبان ہے تیرا چہرہ بھی ہوگا، تیرا چہرہ ہے تیری گردن بھی ہوگی، تیری گردن ہے تیرا سینہ بھی ہوگا، تیرا سینہ ہے تیرا جسم بھی ہوگا۔ اگر تیرا جسم ہے پھر تو اللہ نہیں ہے، کیونکہ تو قرآن میں خود کہہ رہا ہے میں جسمانیت سے مبرہ ہوں، میں جسم سے منزہ ہوں۔ اگر تیرا جسم ہے تو اللہ نہیں، توحید مشکوک ہو جاتی۔ اگر کوفہ کے منبر پہ علی نہ بولتا، بندے نے کہا یا علی اللہ کن کیسے کہتا ہے، اس کی زبان نہیں۔ فرمایا خاموش، تجھے کس نے کہا وہ کن کہتا ہے؟ وہ ارادہ کرتا ہے، کن میں علی کہتا۔ بولو بھائی جسے زبان حسین نے عطا کی۔ اللہ یار
جیئیں بھئی آپ سلامت رہیں. وہ ارادہ کرتا ہے کون میں علی کہتا ہوں. اچھا اس مالک آپ کو سلامت رکھے. اس آیت کی نفاست یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کو انما سے شروع کیا. چونکہ میں ایک مدرسے کا پڑھا لکھا ہوں اور ایک مدرسے میں خود پڑھا رہا ہوں، تو میرا دل ہے کہ میں آپ کو قرآن کی آیات کے نیچے نہیں، قرآن کے الفاظ کے نیچے نہیں، قرآن کے حرفوں کے نیچے جو علی کے فضائل چھپے ہوئے ہیں نا وہ سنا کے جاؤں. انما کلمہ حصر ہے. قرآن مجید میں یہ 170 مرتبہ استعمال ہوا. کلمہ حصر سے کہتے ہیں. اور یہ جو کلمہ حصر ہے اللہ نے انما ہر آیت کے شروع میں نہیں لگایا. بڑی خاص خاص آیتیں ہیں جن کے شروع میں انما لگایا. انما کلمہ حصر یعنی حصار، چار دیواری، باؤنڈری لائن، حفاظتی دیوار. چلو آسان کروں تو انما تالا ہے. یہ ایک تالے کی مانند ہوتا ہے. اس تالے کی خوبصورتی یہ ہے اللہ انما کا تالا ہر آیت کے شروع میں نہیں لگاتا. بڑی خاص خاص آیتیں ہیں قرآن میں جن کے شروع میں اللہ انما لگاتا ہے. اور انما کا تالا لگا کے اللہ دنیا کو بتا دیتا ہے کہ یاد رکھنا اس آیت کے شروع میں انما کا تالا ہے. مطلب یہ ہوا جو آیت سے باہر ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے، جو اندر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے. حیدریہ خدا تالا لگا کے بتا دیتا ہے کہ جو اندر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے، جو باہر ہیں. اگر میرے پاس وقت ہوتا میں 170 آیات وہ پڑھتا جن کے شروع میں انما ہے، لیکن 2-4 پڑھتے ہیں اور اسی پہ بات مکمل کرتے ہیں. پہلی آیت انما سنیے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب وہ بندہ بھی شیعہ ہے جسے اس آیت سے جو ہے وہ تعارف نہیں ہے. اللہ نے انما کا تالا لگایا. انما کا تالا لگا کے خدا نے بتا دیا کہ سارا ٹبر اہل بیت میں شامل نہیں. یار لفظوں پہ قدردانی کیا کرے سرکار. انما کا تالا ہے بھائی، سارا خاندان شامل نہیں. آیت ایک اور پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. انما کا تالا ایک میں اللہ ولی، ایک میرا محمد ولی، اور تیسرا وہ جو حالت رکوع میں خالی جگہ پر کیا کرے جی زکات دے. انما کا تالا لگا دیا. 3 ولایتوں کا اعلان ہو گیا. انما کا تالا. انما الہکم الہ واحد. اللہ نے کہا میں واحد و یکتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہوں. انما کا تالا لگا دیا. انما کا تالا لگا کے اللہ نے بتا دیا کہ میں الوہیت سے باہر نہیں جا سکتا. نمرود، شداد، فرعون یہ تینوں لانتی اندر نہیں آ سکتے. انما کا تالا. انما کے تالے کو سمجھیں. میں نے کہا یہ کلمہ حصر ہے. یہ حصر حصار، 4 دیواری، حفاظتی لائن. چلے میں ایک بات کرتا ہوں سارے سمجھیں. انما ہے کیا؟ یہ آپ نے عامل دیکھے ہوئے ہیں جو طویز دھاگا کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں. یہ جب چلہ کاٹتے ہیں نا جی تو یہ اپنے گرد ایک دائرہ لگاتے ہیں. اس دائرے کو حصار کہتے ہیں. وہ دائرہ انما ہوتا ہے. اس سے آسان میں نہیں کر سکتا جی. وہ جو دائرہ ہوتا ہے نا جی اسے انما کہتے ہیں، کیونکہ شیطانیت اندر نہیں جا سکتی اور رحمانیت کے جو وہ وظائف کرتے ہیں وہ باہر نہیں آ سکتے. تو وہ حصار لگا کے بے فکر ہو کے پھر خدا کی تسبیح کرتے ہیں. اچھا میں نے ایک میرا دوست ہے سید، اس نے پچھلے دنوں میں ایک دریا میں چلہ کیا ہے. میں اس سے ملاقات کے لیے گیا تو میں نے اس سے پوچھا یار کہ آپ یہ چلہ جو ہے یہ گھر کے صحن میں بھی کاٹ سکتے ہیں؟ گھر کے صحن میں چلہ کر لیا کریں. یہ آپ جب چلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں
تو آپ ویرانوں کو نکل جاتے ہیں، بیابانوں کو نکل جاتے ہیں، صحراؤں کو چلے جاتے ہیں، دریاؤں کو چلے جاتے ہیں، بہن بچے دوست عزیز و اقارب چھوڑ دیتے ہیں، دنیا داری چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ آپ صحن میں بیٹھ کے دائرہ لگائیں. مقصد تو شیطانیت سے بچنا ہے نا. تو دائرہ لگا کے حصار لگا کے تو آپ جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا بیٹا ہم نے صرف چلہ نہیں کاٹنا ہوتا، ہمارا دنیا سے دور جانے کا ایک اور مقصد ہے. میں نے کہا وہ مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تک یہ دنیا آنکھوں کے سامنے رہتی ہے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں گھس جاتی، تو لہٰذا ہم نے اللہ اللہ کرنی ہوتی ہے، اور اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا سے دور جانا پڑتا ہے. اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے، اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے. جو بندہ ابھی تک اپنے ہاتھوں کو اپنی بغلوں میں گھسا کے بیٹھا ہے، میں جملہ تلاوت کر رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کون بندہ ہے جس کا ہاتھ علم کی شبیہ نہیں بنتا. اس نے کہا ہم نے صرف وظیفہ نہیں کرنا ہوتا، ہم نے کرنی ہوتی ہے اللہ اللہ، اور اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا پڑتی ہے. میں نے کہا کہ بلا آپ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑتے ہیں، آپ علی علی کیا کریں، یہ دنیا خود آپ کو چھوڑ جائے. زندہ باد بھائی، زندہ باد بھائی، زندہ باد بھائی. مل کے حیدری. حیدری انکل اسلم، آپ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑتے ہیں، آپ علی علی کیا کریں، یہ دنیا خود آپ کو چھوڑ جائے گی. تو انما کلمہ حسر حصار. چلو مجھے یہاں پہ لگے پیاس، میں کہوں انکل جی مجھے پانی لا دیں، انکل اٹھیں گے گلاس لیں گے پانی لیں گے یہاں پہ آئیں گے، 2-4 منٹ لگیں گے جی، ٹائم لگے گا. میں نے نہیں کہا پانی لا دیں، یہ پانی یہاں پہ لے آئے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لگے. ایسے ہی ہے میرا اللہ. تو کہتا ہے میں کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. میرا اللہ تیرے کن کہنے میں اور اس کے ہونے میں ٹائم کتنا لگتا ہے. میرا یہ وقت جو ہے، میں نے انکل سے کہا پانی لا دے، 2 منٹ 4 منٹ لگے، تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. وقت کتنا لگتا ہے. اللہ نے کہا اگر وقت دیکھنا ہے نا کہ کتنا لگتا ہے میرے کہنے میں اور اس کے ہونے میں، تو پھر لفظ پہ غور کر. فیکون، فیکون کے شروع میں ہے فا، یہ فا بتائے گی کہ وقت کتنا لگتا ہے. نہیں میں نے پہلے کہا کہ الفاظ نہیں، حرفوں کے نیچے چھپے ہوئے لکھے فلا ہے. فا بتائے گی آپ کو کہ کتنا وقت لگتا ہے. میرا اللہ یہ فا کیسے بتائے گی؟ فرمایا فا کا استعمال دیکھ. اللہ قرآن میں فا وہاں استعمال کرتا ہے جہاں ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہ کرتا ہو. ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہ کرتا ہو. ادھر کن کہا ہو جا، فیکون تو فوراً. ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی دیر برداشت نہیں. کن ہو جا، فوراً ہو گیا. کتنا فوراً ہو گیا، کتنا فوراً ہو گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آؤ میں ایک آپ کو کن دکھا دیتا ہوں، کن آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنا فوراً ہو جاتا ہے. 14 کی قسم ہے، مدینے کی گلی میں حسن حسین کھیلتے کھیلتے گھر میں آئے، اپنی اماں کو دیکھا، ماں بیٹھی ہوئی تھی مصلی عبادت پہ. کہا اماں ہمارے کپڑے، فرمایا درزی کے پاس ہیں. لفظ درزی کہا، دروازے پہ دستک ہو گئی. کن ہو جا. کہاں ہے کپڑے؟ فرمایا درزی کے پاس. لفظ درزی نکلا، دروازے پہ دستک ہو گئی. اچھا دروازے پہ دستک ہوئی، جناب فضہ سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ فضہ دروازے پہ گئی. دروازے پہ جا کے کہتی ہے من انت علی الباب سیدہ، کون ہے دروازہ بطول پہ؟ دھیمے سے لہجے میں کہتے ہیں انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. جیسے دھیمے سے لہجے سے اس نے کہا نا، بی بی مسکرا کے کہتی لو اب یہ مجھے پاگل بنا رہا ہے، اب یہ مجھے پڑھا رہا ہے. بی بی نے پھر مسکرا کے کہا تو ہے کون؟ اس نے پھر کہا میں درزی ہوں.
बीबी ने मुस्कुरा के फिर पूछा कि कभी तो अपनी असली हालत में आएगा ना, कौन है तू? उसने कहा बीबी मैं दर्जी हूं। किताब कहती थी 7 बार बीबी फिजा ने पूछा, 7 बार जिब्राइल ने यही कहा, मैं दर्जी, मैं दर्जी, मैं दर्जी, मैं दर्जी। आओ जरा मिल के सारे जिब्राइल के पास चले। और जिब्राइल कोई बड़ा नहीं है, हमारा पीर भाई है। और जिस दहलीज का वो नौकर है उसी दहलीज के हम गुलाम हैं। तो आओ ना जरा जिब्राइल के पास चलते हैं। जिब्राइल, फिजा ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 बार पूछा तू कौन है? तूने 7 बार जवाब दिया मैं दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं। जबकि तू अकेला दर्जी तो नहीं है, तू जिब्राइल भी है, अमीन वही भी है, अफजुल मलाइका भी है, सरदारुल मलाइका भी है, ताज मलकूती का मालिक भी है। इतने ओहदे हैं तेरे पास। जब फिजा ने पहली बार पूछा तूने बता दिया मैं दर्जी, तेरा फर्ज अदा हो गया। जब दूसरी बार पूछा तू नाम बदल देता, तो कहता मैं जिब्राइल हूं। जब तीसरी बार पूछा तो फिर नाम बदल देता, तेरे इतने नाम हैं, तू बदल देता, तो कहता मैं अमीन वही हूं। जब चौथी बार पूछा तो फिर नाम बदल देता, तो कहता मैं ताज मलकूती का मालिक हूं। फिजा ने 7 बार पूछा, तूने 7 बार ये कहा मैं दर्जी, मैं दर्जी, मैं दर्जी, मैं दर्जी, तू नाम बदला क्यों नहीं? इतना कहना था। जिब्राइल मुस्कुरा के कहता अल्ताफ हुसैन तो अभी मार्फत के सीने पे नहीं आया जिस सीने पे मैं हूं। मैंने कहा तू किस सीने पे है? उसने कहा खामोश, मुझे दर्जी कहने वाली आप नहीं मोहम्मद की बेटी थी। मुझे 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 दर्जी कहने वाली आम नहीं मोहम्मद की बेटी थी। और जो मोहम्मद की बेटी की जुबान से निकले हुए लफ्ज बदल दे, लानत क़यामत तक पीछा नहीं छोड़। मिल के अली लाल कलंदर। आपकी जिंदगी भाई सलामत सलामत रहे। बादशाह हुसैन इज्जतों में इजाफा फरमा, जवानियां सलामत रहे। जो सैयदा की जुबान का निकला हुआ बदल दे, फिर लानत के क़यामत तक पीछा नहीं छोड़ती। कौन हो जा फयकून, तो वो हो जाता है। कितनी देर में होता है ये फा बता रहा, एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी देर बर्दाश्त नहीं। अच्छा मेरा अल्लाह है, हम तेरे बंदे, ये जो छोटी सी खोपड़ी इसमें छोटा सा दिमाग है ये भी आपने दिया है। अब हम क्या करें? इसमें ये सवाल आ जाते हैं। मेरा सवाल और है, अगर कोई बंदा कुन के कहने के बाद देर कर दे, तू कह रहा है कि कुन कहा फयकुन तो वो हो गया। अगर तेरे कुन के बाद कोई बंदा देर कर दे, सजा क्या है? अल्लाह ने कहा मैंने कुरान तेरे रट्टा लगाने के लिए तो नहीं नाजिल किया, पढ़ना। अल्लाह ने सजा भी कुरान में लिखी, जो बंदा फा आने के बाद देर करे, सजा भी अल्लाह ने कुरान में लिख दी। सूरह बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइजा सव्वैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। अंकल जी आयत का तसल्सल देखिएगा। अल्लाह ने कहा इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा फाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फीही मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन। अल्लाह ने कहा जब मैंने फरिश्तों से कहा कि मैं तुम्हारा एक खलीफा बनाने लगा हूं, नाम है उसका आदम, जैसे मैं उसे बना लूं ना, उसका ढांचा दुरुस्त कर दूं, फीही मिन रूही, उसके बाद अपनी रूह उसमें डाल दूं, फा 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 फक़अू लहू साजिदीन, तुमने फौरन सजदा कर देना है। फा का इस्तेमाल देखिएगा, फा का इस्तेमाल देखना मेरी जान, फौरन फौरन सजदा कर देना है। सब ने, आप जिए भाई सलामत रहे, सब ने सजदा किया इल्ला अबलीस। अब सजा देखिएगा, फा आने के बाद जो बंदा सोचता है देर करता है, सजा क्या है? इल्ला अबलीस, अबलीस ने नहीं किया। अल्लाह ने अस्तकबरत व कान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, वो काफिरों में से हो गया, काफिरों में से हो गया। मेरा अल्लाह सजा क्या है? फरमाया फखरुज, सजा फखरुज लानतो इला यौमिद्दीन। जैसे अल्लाह ने फा इस्तेमाल किया था ना कि सजदा करो फौरन, उसने नहीं किया, अल्लाह ने सजा भी फा इस्तेमाल करके दी, फखरुज, फौरन निकल, फौरन निकल।
فا استعمال کی، فخرج لعنتو الی یوم الدین. یہ میں محنت جو ہے آپ کا وقت نہیں ضائع کر رہا. میرے بھائی تشریف فرمائیں. میں اتنی بڑی نتیجہ اور اتنی بڑی گفتگو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. پنڈال عرش الہی پہ جا کے داد دینا آپ کی داد تھوڑی ہے، جملہ میرا وزنی ہے، لیکن میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ایک عزادار بھی مسکرائے تو قرآن کی عزت کی قسم ہے میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. فا اللہ نے کہا ہے ابلیس تو نے فا آنے کے بعد سوچا ہے، فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا تو میرے دربار سے، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے. اللہ تو نے لعنتی بنا دیا، تو نے لعنتی بنا دیا. فرمایا ہاں، اس نے فا آنے کے بعد سوچا اس لیے لعنتی بنا دیا. اس نے فا آنے کے بعد سوچا اس لیے لعنتی بنا دیا. اس کا مطلب اللہ کا قانون قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لعنتی ہوتا ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لعنتی ہوتا ہے، جو فا آنے کے بعد سوچے وہ لعنتی ہوتا ہے. اسی لیے محمد نے کہا غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی. زندہ باد بھائی، مل کے علی لال کلندر. آپ جی ہمیشہ سلامت رہے جی، سائے سلامت رہے جی، جوانیاں سلامت رہے جی 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 جی. من کنت مولا ہو فہذا. آپ ہزاروں سال جیے، فا آنے کے بعد جو سوچے یہ قانون تیرا میرا نہیں، خدا کا قانون ہے، قرآن میں درج ہے. اسی لیے مصطفیٰ نے اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا. یاد رکھتے مسلمان اس اعلان کو تو محمد کا بھرا گھر اجڑ جاتا. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹی. بندے ہم پہ اعتراض کرتے، شیعہ روتے، شیعہ ماتم کرتے. ان کو موقع چاہیے، اجازت مل جائے ہر گلی میں ان کی عزاداری ہو، ہر گلی میں ان کے کالے کپڑے پہن کے ماتم ہو. ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں. ہمارا کوئی ارادہ نہیں کوئی شیعہ سنی آپس میں بدست و گریبان ہو، نہیں. ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، پرسکونی ماحول چاہتے ہیں. آپ ہمارے ماتم پہ اعتراض کرتے ہیں. لو جی اس مرکزی بارگاہ میں اتنے پنڈال کے سامنے لائیو کوریج کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، ہم ماتم چھوڑ دیں گے. میں اپنے ایک ایک ماتمی کے پیر پکڑ لوں گا، ہم ماتم نہیں کریں گے. ایک سوال ہے میرا، اس کا جواب آپ دے دیں. آج کے بعد ہم محرم نہیں منائیں گے، ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم ماتم نہیں کریں گے. ایک سوال ہے میرا کہ بلا آپ